خوش آمدید ہے دوستو ہمارے چینل میں۔ تو آج ہم جس ٹاپک پر پڑھیں گے وہ دبستانی دہلی کے شعراء کے بارے میں، جس میں سب سے پہلا نام میر تقی میر کا ہے۔ میر تقی میر کی پیدائش 1722 میں آگرہ میں ہوئی۔ اصل نام میر محمد تقی اور تخلص میر تھا۔ ان کے والد کا نام محمد علی متقی تھا۔ میر نے ابتدائی تعلیم اپنے والد کے دوست امان اللہ اور بعد میں اپنے والد سے حاصل کی۔ میر ابھی بمشکل 11 برس کی عمر کو پہنچے تھے کہ ان کے والد کا 1733 میں انتقال ہوا۔ یہیں سے میر کی زندگی میں رنج و الم کا کھل گیا۔ میر نے آگرہ میں ہی روزگار تلاش کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ مجبوراً 1734 میں تلاش معاش کی غرض سے دہلی روانہ ہوئے۔ مختلف پریشانیوں کا سامنا کرنے کے بعد جب ان کی ملاقات شمشامالدولہ سے ہوئی جن پر ان کے والد کے کئی احسانات تھے، تو شمشامالدولہ نے میر تقی میر کے لیے 1 روپیہ یومیہ وظیفہ مقرر کر دیا۔ میر واپس آگرہ آ گئے جہاں کچھ عرصوں تک ان کو وظیفہ ملتا رہا، مگر جب شمشامالدولہ کا انتقال ہوا تو میر کا وظیفہ بھی بند ہو گیا، جس کے بعد میر نے مجبور ہو کر دوبارہ دہلی کا رخ کیا۔ اس بار میر نے اپنے سوتیلے ماموں سراج الدین علی خاں آرزو کے گھر قیام کیا، جو خود عالم اور مشہور شاعر تھے۔ یہاں میر 7 سال تک مقیم رہے۔ میر کو یہاں نہ صرف معاشی پریشانیوں سے چھٹکارا ملا بلکہ وہ تعلیمی مراحل سے بھی گزرے۔ کس بات کی وجہ سے؟ جب میر سراج الدین علی خان نے میر کے ساتھ بدسلوکی شروع کی تو تنگ دل ہو کر میر وہاں سے دوسری جگہ چلے گئے۔ جب میر سراج الدین علی خان کے یہاں تھے تبھی سے شاعری کرنے لگے اور 1740 میں بحیثیت شاعر ان کی شہرت ہو گئی۔ سراج الدین علی خان کے یہاں سے نکلنے کے بعد میر مختلف محکمہ کے یہاں ایک عرصے تک نوکری گزر بسر کرتے رہے، مگر وہ ہمیشہ پریشان رہے۔ کچھ دن ناگر مل سنگھ کے ساتھ بھی رہے، مگر جب مراٹھوں نے دہلی کو لوٹ لیا تو میر کوڑیوں کے محتاج ہو گئے اور صرف شاعری ان کا مشغلہ رہ گیا۔ اس طرح میر اپنی عمر کے 50 سال تک مختلف پریشانیوں میں مبتلا رہے۔ انہیں کبھی آرام کا موقع میسر نہ ہو سکا، جس کا اثر ان کی شاعری پر پڑا۔ میر پر قسمت اس وقت مہربان ہوئی جب آصف الدولہ نے 1781 میں انہیں لکھنؤ آنے کی دعوت بھیجی۔ میر نے لکھنؤ پہنچ کر آصف الدولہ کی قصیدہ خوانی کی تو انہیں بہت پسند آئی اور 300 تا 400 روپے مہینہ تنخواہ پر بطور ملازم مقرر کیا۔ اس طرح میر کے لکھنؤ میں 31 برس آرام کے گزرے اور 20 ستمبر 1810 کے دن دارالفانی کو کھوج کر گئے۔ میر نے غزل کے علاوہ دیگر اصناف پر بھی طبع آزمائی کی، مگر غزل ان کا اہم میدان تھا۔ ان کی غزلیں ذاتی مسائل کے علاوہ سماجی، سیاسی اور معاشرتی مسائل کی عکاسی ہے۔ میر ہر بات کو سادگی سے بیان کرتے، جیسا کہ میر کی سوانح عمری سے پتہ چلتا ہے۔ میر زندگی بھر مختلف پریشانیوں سے گزرے۔ تلاش معاش میں مختلف امراء کے یہاں کام بھی کیا۔ اس وقت دہلی کے حالات بھی کچھ ایسے رہے کہ دہلی کو بار بار لوٹا گیا۔ اس طرح میر کی شخصیت کے داخلی و خارجی دونوں پہلو پر غم کا اثر رہا، جو میر کی شاعری میں ہر جگہ نظر آتا ہے۔ میر کی شاعری میں عصری جھلکیاں بھی ملتی دہلی کی تباہی و بربادی اور بادشاہوں کے آنکھوں کو دہکتی صلاحیوں سے جلانے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ میر اپنے اشعار میں اکثر ہم کلامی کرتے نظر آتے ہیں۔ میر کی آپ بیتی جگہ بیتی ہے، کیونکہ میر نے وہی کہا جو ان کے دل پہ گزری۔ میر اپنے جذبات و کیفیات، تجربات اور واردات کو ایسی جمالیاتی کیفیت کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ پڑھنے یا سننے والا ان کے کلام کی سر انگیزی سے بچ نہیں پاتا۔ چند اشعار ان کے یہ ہیں کہ سہ کے کحل جوہر تھی خاک پا جن کی، انہیں کی آنکھ میں پھرتے سلائیاں دیکھی، ہمارے آگے تیرا جب کسوہ نہ نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام لیا، کھیلنا کم کم خلی نے سیکھا ہے اس کی آنکھوں کی نم خوبی سے۔
میر اپنے محبوب کو مختلف طریقے سے یاد کرتے ہیں، محبوب کے سراپا اور اس کے حسن کو مختلف انداز سے دیکھتے ہیں۔ میر کا محبوب اتنا حسن ہے کہ پھول و گلیاں بھی اس کی آنکھوں کی نیم خوابی سے کم خلتا سیکھتی ہے۔ ان کے ہونٹ پنکھڑیوں سے بھی زیادہ نرم اور خوبصورت ہے۔ پھول، آئینہ، چاند و سورج سب اس کے حسن کے سامنے ماند پڑ جاتے ہیں۔ میر کے اشعار میں بھی محبوب کی ہر ادائی دکھائی دیتی ہے، معشوق کی قد و قامت، غزدہ ادا اور میر کے ساتھ اس کے نخروں کی صاف تصویریں نظر آتی ہیں۔ میر ہر وقت بس ذکر محبوب میں مصروف رہتے ہیں۔ اگرچہ دیگر کئی شعراء نے عشق کو موضوع بنا کر غزل گوئی کی ہے، مگر میر جس طرح مکمل طور پر عشق کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کر عشق کو موضوع بنایا اور دیگر شعراء کے یہاں نہیں ملتا ہے۔ میر کی شاعری میں عشق مزاجی و عشق حقیقی دونوں ملتے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف عشق حقیقی کو موضوع بنایا بلکہ وحدت والوجود والحد والشہود والفنا و بقا وحدت و کثرت وجود و عدم جبر و قدر پر بھی گفتگو کی۔ میر کو زندگی کے بے ثباتی کا بھی احساس ہے۔ میر کے اشعار میں دل سوزی، ہنسیاں کیفیات، المناق فضا اور نثر کی طرح دل میں اتر جانے والی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ میر کی آپ بیتی جگہ جگہ بیتی محسوس ہوتی ہے۔ ان کے اشعار سے قارئین کو ایسی انسیت و اپنائیت ہوتی ہے گویا خود اسی کا معاملہ ہو۔ ان کی زبان نرم اور رسیلی ہے۔ میر کی شاعری میں کہیں کہیں حیات و کائنات کے رنگ مظاہر کا بھی ذکر ملتا ہے۔ میر اپنے اشعار میں نصیحتی و چبھن بھی پیدا کرنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ میر کے اشعار میں نرمی، غنائیت، موسیقیت اور ترنم اس طرح ہے جیسے نغمے کی لہر دوڑ جاتے۔ وہ اپنے اشعار میں مطرب الفاظ، چھوٹی بحروں اور نغمی پیدا کرنے والے ردیف و قافیہ کا استعمال کرتے ہوئے تکرار الفاظ سے نغمے پیدا کرتے ہیں۔ تشبیہات و استعارات کا خوب استعمال کرتے ہیں۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی جانے، جانے باغ تو سارا جانے۔ یہ تو مشہور غزل ہے جو آپ لوگ اس کے بارے میں جانتے بھی ہوں گے۔ میر کی یہی وہ خصوصیت ہے جن کی بنیاد پر میر نے غزل کو بلندیوں پر پہنچایا۔ غنائیت اور داخلی شاعری میں ان کا کوئی نظیر نہیں ہے۔ انہی کی غزلیہ شاعری کا نتیجہ تھا کہ وہ دور دور غزل کا عہد زریں کہلایا۔ میر کے زیادہ تر اشعار حزینیہ کیفیت رکھتے ہیں، مگر یہ اشعار محسوس نہیں کرتے بلکہ ناکامی و مایوسی سے نکل کر زندگی جینے کا سلیقہ دیتے ہیں۔ میر کی مختلف تصانیف ملتی ہیں جن میں کلیات اردو جو 6 دیوان پر مشتمل ہے کے علاوہ فارسی دیوان ذکر میر، فارسی میں میر کی سوانح حیاء عمری اور نکات الشعر تذکرہ ہے۔ میر نے غزل کے بعد مثنوی پر سب سے زیادہ تاب آزمائی کی ہے۔ ان کی مصنوعات میں بطور خاص دریائے عشق، معاملات عشق، خواب و خیال، شعلۂ عشق اور جوش عشق قابل ذکر ہے۔ مجموعی طور پر دیکھیں تو میر کی شاعری میں تشبیہات و استعارات کی ندارت، خوبصورت پیکر تراسی، عشری حیثیت، روانی سلاست، نغمی بے ساختگی، قوت مخالیہ، امجری اور اپنے دور کے مسائل کی عکاسی میر کو آفاقی شاعر بنا دیتے ہیں۔ میر کی شاعری کی عظمت کے سبب انہیں خدائے سخن کہا گیا۔ غالب، ذوق داغ، امیر مینائی اور فراق گورکھپوری جیسے شعراء نے نہ صرف میر کی شاعری کا اعتراف کیا بلکہ ان کا اثر بھی قبول کیا۔ غالب نے خود کہا ہے، غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسک آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں۔ آگے بھی شعراء کے بارے میں آگے کلاس میں ہم پڑھیں گے۔